السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ زمانہ بڑا ہی بے وفا ہے، کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک گویّا تھا جس کی آواز بہت ہی سریلی تھی۔ جب وہ رباب بجاتا اور ساتھ ہی وہ گانا گاتا تو اس کی آواز میں اتنا سر تھا تو سننے والوں پر ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس گویے کا بڑا ہی چرچا اور شہرت تھی، ہر جوان اس کا دلدادہ تھا، ہر کوئی اس کا شدائی تھا، اور جو کوئی بھی اس کی آواز سن لیتا تھا وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا تھا۔ وہ گویّا جوان تھا، اس کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی، بڑا سر تھا اس کی آواز میں، روپیہ پیسہ بھی اس کے پاس بہت تھا۔ اس لیے زمانہ گزرتا گیا اور وہ اپنی ہی مستی میں وقت گزارتا رہا، اور پھر اسے پتہ ہی نہ چلا کہ دنیا چڑھتے سورج کی پوجا کرتی ہے، ڈھلتے سورج کو کوئی نہیں جانتا۔ آہستہ آہستہ وہ بڑھاپے میں آ گیا تو اس کے اندر وہ سر بھی نہ رہا، وہ اس کی آواز بھی نہ رہی۔ تو جب اس کی آواز میں سر نہ رہا تو لوگ بھی آہستہ آہستہ اس سے پیچھے ہٹنے لگے، اور جو اس کے پاس روپیہ پیسہ تھا آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہونے لگا۔ نوبت یہاں تک کہ آ گئی کہ وہ شخص بھوکا مرنے لگا اور اس کا کوئی پریشان حال نہ رہا۔ جب کئی دن فاقوں سے گزرنے لگے، کوئی شخص اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، حتیٰ کہ اسے بھیک بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو پھر اس گویے کا خیال آیا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور رونے لگا۔ عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مدتوں تک تجھ سے میں بھاگا پھرا، سر کے بالوں میں سفیدی آ گئی، چہرے پر میرے سیاہی چھا گئی، اور گناہوں میں 70 سال گزر گئے، اب نہیں باقی گناہوں کی ہوس مجھ میں رہی۔ میں بے باک ہو کر گناہ پہ گناہ کرتا چلا گیا۔ یا اللہ تو ستار ہے، غفار ہے، میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کیا اور پھر دنیا سے کنارہ کش ہو کر مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر بہت دیر تک روتا رہا، روتے روتے پھر ایک قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گیا۔ دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کام میں بے حد مصروف تھے۔ مصروفیت کی وجہ سے جسم ڈھیلا پڑنے لگا اور نیند کا غلبہ آنے لگا۔ آپ نے نیند کو ٹالنے کی بہت کوشش کی مگر نیند آپ پر غالب آ گئی، اور جیسے ہی آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ کوئی آواز دینے والا کہہ رہا ہے کہ اے عمر، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، جاؤ جنت البقیع میں، میرا ایک بندہ بہت ہی پریشان ہے، 700 درم اسے دے کر آؤ اور اس کی دل جوئی بھی کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب نیند سے بیدار ہوئے تو بہت گھبرائے، اور اسی وقت 700 دینار لے کر فوراً ہی جنت البقیع قبرستان میں پہنچے، اور ادھر ادھر دیکھا، نظر دوڑائی، لیکن دور دور تک کسی بھی انسان کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ آپ قبروں کے آس پاس پھرتے پھراتے ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ دیکھا کہ ایک بوڑھا ضعیف شخص ایک قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو کر نیند کی حالت میں سویا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گئے کہ ہو سکتا ہے یہی ہو وہ اللہ کا محبوب بندہ جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ پھر بطور ادب کے اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اچانک چھینک آ گئی۔ چھینک کی آواز سن کر وہ گویّا اٹھ کر بیٹھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر خوف سے کانپنے لگا، سوچنے لگا کہ میرے گانے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے سزا دینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ عمر بن خطاب جن کی ہیبت کے ڈنکے کیسر و کسرا کے محلات میں بج رہے تھے، آج وہی عمر بن خطاب بڑے ادب کے ساتھ ایک گویے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور گویّا ڈر رہا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مجھے سزا دینے کے لیے آئے ہیں۔ مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے میاں، مجھ سے ڈرو مت، اور پھر 700 دینار نکال کر ان کے حوالے کیے، ان کی دل جوئی کی اور بیت المال سے ان کا ماہانہ وظیفہ مقرر فرما دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب